اولاد باپ کے ساتھ صحیح سے اخلاق سے پیش نہیں آ رہی، پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اخلاق سے پیش نہیں آ رہا، رشتہ دار کے ساتھ جو ہے اچھے سے اخلاق سے پیش نہیں آ رہا، مسلمان تم نبی کے غلام ہو، نبی کی امتی ہو، تو میرے نبی کے اخلاق پر اپنی زندگی کو گزارو۔ اخلاق بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی کا اخلاق کیا اخلاق تھا جو میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے کفاروں نے کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے، کیا کیا جو ہے نبی پر حملہ نہیں کیے، اور یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا اپنے چیلوں سے چمچوں سے یہ تک کہہ دیا تھا، اے میرے چمچوں چیلوں، جو مجھے مانتا ہے میں اس کو اس چیز کے لیے حکم دیتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے محمد کی طرف کبھی مت جانا، نبی کی طرف مت جانا۔ ایک آخری نبی آیا ہے کیونکہ ابو جہل کے ذہن کے اندر یہ بات تھی، کیونکہ اللہ نے جس محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، جس رسول کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کی شان وہ شان تھی کہ لوگ نبی کا چہرہ دیکھتے تو ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، نبی کا اخلاق دیکھتے تھے تب ایمان میں داخل ہوتے جاتے تھے، نبی کی رفتار و گفتار دیکھتے تھے تب اخلاق کو دیکھنے کے بعد جو ہے لوگ جو ہے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ابو جہل نے اپنے الگ انداز میں جو ہے اس نے جو ہے نبی کی مخالفت کی، لیکن جب جو ہے ابو جہل کی اسی زبان سے جو ہے مکہ کی سرزمین پر لوگوں نے پیغام سنتے رہے، کچھ لوگوں نے ابو جہل کی بات کو اپنے ذہن کے اندر بسا دیا۔ اسی مکہ کے اندر ایک ضعیفہ ہے، خواتین ہے، عمر دراز ہے، میں نبی کا اخلاق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمانوں کہ نبی کا اخلاق کیا اخلاق تھا۔ ابو جہل کا جب یہ پیغام ایک ضعیفہ نے سنا تو سننے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جو ہے ابو جہل کو مانتی تھی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک محمد میرے سامنے آئے اس سے پہلے جو ہے میں یہاں سے کہیں دوسری آبادی میں جا کر کے بس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو وہ نبی میرے سامنے آ جائے اور مجھے کبھی اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑ جائے۔ اس نے اپنے پورے ساز و سامان کو باندھنے کے بعد جو ہے ایک گٹھری میں اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کیونکہ عمر کا تقاضا تھا، اتنی جسم میں طاقت نہیں تھی، اسی انتظار میں تھی کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو میں پیسے دے دوں، جس کو مزدوری دے دوں، جس کو اجرت دے دوں، اور میں جو ہے اپنے سامان کو اس جگہ تک پہنچوا دوں جس جگہ میں پہنچنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں کوئی شخص مکے میں نظر نہیں آیا، نوجوان عمر تھی میرے آقا کی، میرے آقا نظر آئے، میرے نبی کا اخلاق دیکھیے۔ جب آقا نے اس ضعیفہ کو دیکھا تو پوچھتے ہیں اے ضعیفہ یہ تو بتا آخر تو کس انتظار میں ہے، کس چیز کی تلاش میں ہے؟ تو کہا بیٹے اچھا ہوا تم آ گئے، میں اس انتظار میں ہوں کوئی ایسا شخص مل جائے جو میرے سامان کو اپنے کاندھے پہ لاد کر یا سر پہ لاد کر مجھے اس جگہ تک میرے سامان کو پہنچا دے جس سامان کو جہاں تک مجھے پہنچنا ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا اے خواتین ضعیفہ آخر تم کیوں یہاں سے جا رہی ہو؟ کہا بیٹے اس لیے جا رہی ہوں کہ یہاں پر ایک محمد آ گیا ہے، اس کو یہ خبر نہیں تھی جس سے تو گفتگو کر رہی ہے، اسی کو تو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو تو آقا کہا جاتا ہے، اسی کو رحمت اللہ العالمین کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھیے، میرے نبی کا کردار دیکھیے، میرے آقا نے اس ضعیفہ کے سامان کو اپنے سر پر لاد لیا۔ آقا آگے آگے چلتے ہیں، وہ ضعیفہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، میرے نبی سے بات چیت کر رہی ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کچھ بھی کہو گے لیکن آج تک اس نگاہوں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہے، ایسا دیدار ہی نہیں کیا ہے بیٹے جیسا تیرا چہرہ ہے، تیرا چلنا لاجواب، تیرا جو ہے گفتگو کرنا لاجواب، تیرا دیکھنا لاجواب۔ اے بیٹے آج تک اس ضعیفہ نے اے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایسے چہرے کا کبھی دیدار نہیں کیا ہے، میرے نبی سے گفتگو کر رہی ہے، میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں، وہ ضعیفہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ کچھ وقت کے بعد جب سفر طے ہو گیا، میرے نبی سے کہا یہیں پر میرے سامان کو رکھ دو۔ جب سامان میرے نبی نے رکھا، میرے
آقا واپس چلنے لگے تو وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا جاتے جاتے ذرا میری بات کو تو سن لو. پھر میں یہ کہتی ہوں آج تک میری نگاہوں نے کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اے بیٹے تیرا چلنا والا لاجواب، تیرا بات کرنا والا لاجواب، تیری آنکھیں بڑی لاجواب، تیری پیشانی لاجواب، تیرا چہرہ لاجواب. اے بیٹے ذرا تم نے جو میرا کام کیا ہے اس کام کے بدلے عوض میں جو ہے تم مجھ سے کچھ مزدوری لے لو، کچھ پیسہ لے لو. تو میرے نبی سے جب پیسے کا سوال کیا تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ضعیفہ سنو انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے مجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اگر میں جو ہے پہاڑوں کو بھی اجازت دے دوں گا تو اس محمد کے لیے وہ پہاڑ سونا بن کر کے میرے قدموں میں نچھاور میرے قدموں میں آ جائے گا. جب اتنی بات سنی اور جب اتنی بات کو سنا تو میرے نبی سے پھر کہتی ہے بیٹا اب ذرا مجھے جاتے جاتے تجھے بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے، تجھے کیا کہا جاتا ہے، کس نام سے تجھے پکارا جاتا ہے. جب اتنا کہا تو میرے رسول نے کہا سنو ضعیفہ، جس رسول کا نام سن کر کے تم یہاں آئی ہو اس محمد رسول اللہ مجھے ہی تو کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین مجھے ہی تو کہا جاتا ہے، اور طٰہٰ و یاسین مجھے ہی تو کہا جاتا ہے. تو ضعیفہ کہتی ہے کہ ابو جہل جھوٹا ہے اور محمد تو سچا ہے. اب میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر کے اپنی غلامی میں دے دو، مجھے مسلمان بنا دو. یہ اخلاق تھا میرے نبی کا، یہ کردار تھا میرے نبی کا. آج ہم نے سوچا کہ اپنے نبی کا اخلاق کیا ہے، بلکہ آج ہمارے اخلاق کا میں بتاؤں کہ پڑوسی کے سکون سے انسان، آپ جو ہے انسان اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں دکھتا، انسان پڑوسی کے سکون سے پریشان ہے نا، اپنے دکھ سے پریشان نہیں، سوچ رہا ہے کہ دیکھوں کہ آخر اس نے بلڈنگ کیسے بنا دی. اگر یہ سن لیتا ہے تو سوچتا پتہ نہیں دو، بلکہ مخالفت کرتا ہے کہ پتہ نہیں 2 نمبر کا تو کام نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اور یہاں تک کہ اگر ریزی پولیس آ جائے تو پھر مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس گھر کو دیکھ لو، اس گھر کا کوئی معاملہ خراب ہے نا. یہ حالات ہے. انسان اتنا جو ہے پڑوسی سے اتنی مخالفت اور اس طریقے میں انسان لگ گیا ہے. لیکن مسلمانوں یہ اخلاق نہیں ہے. یہ انسان جو ہے اس طریقے سے جو ہے انسان ایک دوسرے کے جو ہے اس طریقے سے دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے انسان اپنے جو ہے پڑوسی کے حقوق کو نہیں نبھا رہا ہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا اخلاق دیکھیے کہ حضرات محترم صرف 10 منٹ اور دوں گا کیونکہ اخلاق بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. کیونکہ ہم نبی کے امتی ہیں، اپنے آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو مسلمانوں ضروری ہے کہ نبی کے اخلاق کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے کردار کو اپناؤ. کیونکہ نبی کا کردار تم جب اپنا لو گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی کا اخلاق کیا اخلاق تھا اور میرے نبی کا کیا کردار تھا. لیکن آج جو ہے انسان اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے، بلکہ یہ حالات ہے کہ 10-5 منٹ تو جو ہے صحیح سے گفتگو کرتا ہے، لیکن 10 باتیں کرے گا تو اس میں ایک آدھ گالی ضرور شامل ہوگی. پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گالی کے بغیر کام نہ ملتا ہے. اور انسان اخلاق بہت ضروری ہے. مسلمانوں یاد رکھو کہ ہم نے کبھی سوچا اپنی زبان سے یہ ذہن لگایا کہ ہمارے اخلاق سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا ہے. آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرات محترم اخلاق بہت ضروری ہے. انسان اپنی زبان سے جو ہے اپنے اخلاق سے جو ہے پڑوسی کو سکون پہنچائے اور رشتہ دار کو سکون پہنچائے، دوست احباب کو سکون پہنچائے. اور یاد رکھو جب مسلمان جو ہے کسی انسان اور مومن کے دل کو ملا دیتا ہے تو یاد رکھو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. میں حدیث کے حوالے سے آپ کو ایک بات ذہن پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر معراج میں تشریف لے کر کے گئے، یعنی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. میرے آقا رات جو ہے
سفر معراج کو گئے تھے. اور میں سفر معراج کے واقعے سے ایک بات بتاؤں کیونکہ ہم 11ویں والے بھی ہیں اور 12ویں والے بھی ہیں. آپ نے گھڑی دیکھی ہوگی نا, گھڑی جب تک 11 پہ پہنچتی ہے تب 12 پہ پہنچتی ہے. تو گھڑی بتا رہی ہے کہ پہلے 11 والے سے ملو, 12 والے سے ملاقات کرنا ہے. 12 والے کون؟ 12ویں والے آقا, سمجھے. اور پھر اس کے بعد نمبر 1 کی سوئی ہے اور 1 اللہ کی ذات ہے. تو 11 کی گنتی بہت ضروری ہے. 11ویں والے سے ملو گے تو 11ویں والے 12ویں تک تمہارا کانٹیکٹ کر دیں گے, اور جب 12ویں والے سے مل جاؤ گے تو نمبر 1 سوئی والے پر تمہارا کیا اللہ تک پہنچ جاؤ گے. 11 کو چھوڑ دیا نا تم نے تو پتہ چلا نہ 1 ملے گا نہ 12ویں والے. تو اس لیے ضروری ہے کہ 11ویں والے بھی بنو, کیونکہ 11ویں والی کی وہ شان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں حاضی قدمی علی کل رقبۃ ولی اللہ, میرے غوث کی تو وہ شان ہے کہ میرے غوث پاک کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو کیوں نہ ہو, جب آقا سفر معراج کو گئے تھے, کہاں کو گئے تھے؟ معراج کو آقا تشریف لے کر کے گئے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ معراج کا کافی تفصیل واقعہ ہے, صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آقا معراج کو تشریف لے کر کے گئے اور نبی کی خدمت میں جنت سے براق لا کر کے پیش کیا گیا, سواری کو پیش کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمیں جو ہے کسی اونچی جگہ پر چڑھنا ہے تو کسی اسٹول کا انتظام کیا جاتا ہے یا کسی سیڑھی کا انتظام کیا جاتا ہے, تب تک جو ہے ہم اوپر کی طے کو جو ہے پار کرتے ہیں, تب جو ہے ہم اوپر تک پہنچتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو تشریف لے کر کے گئے اور نبی کی خدمت میں جنت سے براق لا کر کے پیش کیا گیا, 40,000 سواریاں اور براق موجود تھے. ہر براق یہ خوشی کر رہا تھا کہ محمد کے لیے مجھے چن لیا جائے, محمد کی سواری مجھے چن لیا جائے. لیکن ان 40,000 براق کے اندر ایک کمزور تھا اور وہ اس وجہ سے رو رہا تھا, ارے مجھ سے خوبصورت ہے, مجھ سے طاقتور ہے, میری گنتی اس میں کیسے ہو سکتی ہے. لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ آقا رونے والوں کو سینے سے لگانے کے لیے آئے تھے. رونے والوں کو میرے آقا میرے سینے سے لگانے کے لیے آئے. جو کمزور تھا نا وہی نبی کی خدمت میں براق لا کر کے پیش کیا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب اونچی جگہ پر چڑھا جاتا ہے تو کسی اسٹون کا یا جو سینے کا انتظام کیا جاتا ہے. جب سواری لے کر کے اور براق لا کر کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا, جب پیش کیا تو وہ براق جو ہے خوشی کے مارے جھومنے لگا اور خوشی سے تھوڑا اونچا ہو گیا. لیکن جب ہمیں ایک اونچی جگہ پر چلنا ہے تو کسی اسٹول کا انتظام بہت ضروری ہے. تو اس وقت جو ہے میرے آقا کو براق پر سوار ہونا تھا, اور جب براق پر سوار ہونا تھا تو اونچی جگہ کے لیے میرے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سرکار غوث اعظم کی روح مقدس کو آواز دیا تھا اور کہا تھا اے غوث کی روح حاضر ہو جا. اس وقت سفر معراج کے وقت غوث پاک کی روح حاضر ہو گئی اور میرے آقا نے میرے غوث کی روح پر اپنا قدم رکھا اور براق پر سوار ہوئے. جب سوار ہوئے تو میرے نبی نے کہا اے غوث, جس طریقے سے تو نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا ہے, تیرا قدم میری تمام ولیوں کی گردنوں پر موجود ہے. تو معلوم ہے غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے نا ان کی گردن میں میرے مصطفیٰ کا قدم موجود تھا, کیونکہ اللہ نے میرے غوث پاک کی روح کو آواز دی. میں بہت بات ہوں اس سفر میں بات آئی تھی تو ضروری ہے نا, کیونکہ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. آج جو انسان جاری غوث پاک کیا دیں گے, غوث پاک کیا دیں گے, غوث پاک کیا دیں گے, تو اتنا کہنے والا تو پھر ڈائریکٹ خانہ بی بی سے کیوں مانگ رہا, اللہ سے مانگ لینا. پھر ڈائریکٹ اپنا عقیدہ بہت ضروری ہے. عبادتیں یاد رکھو, نماز وہ پڑھو جو نبی کی محبت میں پڑھی جائے, نبی کی جو ہے
محبت میں پڑی جائے، لیکن نبی کو اگر اپنا جیسا مان لو اور یہ کہہ دو نا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو معجزہ نہیں ہے، اور ولی کو کچھ خبر نہیں ہے، ولی کچھ نہیں دے سکتے اور ولی کچھ نہیں عطا فرما سکتے، ارے میرے غوث کا تو در ہے، میرے غوث فرماتے ہیں اگر میرا غلام کہیں سے بھی مجھے پکارے تو غوث کی مدد فرمائے گا۔ ارے جب غوث کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا تو ضروری ہے کہ غوث کو بھی مانو، بارگاہ والے کو بھی مانو، میرے آقا کو بھی مانو، کیونکہ عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ آج جگہ جگہ تو میں کہتا ہوں نظر آئے آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، اور پتہ چلے کچھ دن کے بعد میں جو ہے ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، ان کے عقیدے پر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ میں پوری ذمہ داری سے بات کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ بار میرا جو ہے کیونکہ میں ڈنڈے کی چوٹ پر گیا، الحمدللہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ڈر جھک کر کے میں کوئی بات کرتے نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اور میں تو الحمدللہ آپ کے محلے کا اب یہاں پر میری جو ایک زمانے سے آپ مجھے جانتے ہیں اور اب جو ہے آپ کی دعا سے الحمدللہ چھوٹا موٹا کچھ اپنا بھی ہو گیا، تو تمہارے ہی محلے کا ہوں، تمہارا ہی ہوں، تم میرے ہو میں تمہارا، تو انشاءاللہ اس غلام کو اللہ کا روز محشر میں اگر وہاں پر بھی خدا کہے گا نا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہاں پر بھی تمہارے لیے ہو، اگر وہاں پر بھی اگر اللہ اس نچیز کے لیے کچھ ہوا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کا ساتھ ہے، یہ دعا ہے سے۔ تو اخلاق بہت ضروری ہے مسلمانوں، بہت لازم ہے اخلاق۔ میں آپ کو بتاؤں وہ اخلاق سیکھو، اپنے اخلاق سے کسی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جماؤ، اور اپنے اخلاق سے پڑوسی کو سکون پہنچاؤ، اپنے اخلاق سے مواقع کو سکون پہنچاؤ، اپنے اخلاق سے رشتہ داروں کو سکون پہنچاؤ۔ میرے نبی جب سفر معراج میں تشریف لے کر کے گئے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ سفر معراج میں جو ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ نہیں، اور 20,000 مرتبہ نہیں، یا 30 یا 40,000 مرتبہ نہیں، ہر 50 یا 60,000 مرتبہ نہیں، بلکہ 70,000 مرتبہ میرے رب نے یہ فرمایا تھا، اے میرے محبوب مانگ تجھے کیا مانگنا ہے، تو ہر ایک 70,000 کی آواز پر میرے محبوب نے یہی فرمایا تھا، یا رب ہر امتی، اللہ اس امت کا معاملہ میرے حوالے پر۔ سفر معراج کو آپ گئے تب بھی اپنے امت کو معلوم، بہت باتیں ہوئی، آخری بات پوری میں آپ کو کروں، بہت باتیں ہوئی، لیکن جب ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ جو میرے نبی کی سب سے آخری بیوی ہے اور ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اور ابو بکر وہ ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، ابو بکر معلوم ہے غلام کیسے غلام ہے اور کیسے جو ہے نبی کے پکے سچے عاشق، ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا تھا میرے غلاموں اسلام کے لیے چندہ لے کر کے آؤ، تو ہر ایک غلام اپنے اپنے انداز سے لے کر کے آیا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر گئے اپنے گھر اور اپنے گھر کی تمام دولت کو ایک جگہ جمع کیا، اور آدھا حصہ نبی کی خدمت میں دیے اور آدھا حصہ گھر چھوڑ کر کے دیے۔ لیکن واہ ابو بکر تیری عظمت پر قربان، ابو بکر جو ہے لباس تک اور یہاں تک کہ لباس کی جگہ آپ جو ہے یعنی دوسرا لباس پہن کر کے، اور بٹن کی جگہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کانٹے چبو کر کے اور اس طریقے سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ پورا سامان باندھ دیا، اور سل پیسنے والا جو پتھر تک تھا وہ پتھر بھی لے کر کے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے رسول نے پوچھا اے عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تمام دولت کو میں نے ایک جگہ جمع کیا، آدھی دولت تمہاری خدمت میں پیش کر دی اور آدھی دولت گھر چھوڑ کر کے آ گیا۔ میرے رسول نے پوچھا ہے ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر اگر جو چیز موجود تھی وہ لے کر حاضر ہو گیا، سل کا پتھر لے کر کے حاضر ہو گیا، جو موجود تھی وہ لے کر کے حاضر ہو گیا، جو لباس تک تھا وہ موجود لے کر کے حاضر ہو گیا۔ میرے رسول نے پوچھا اے ابو بکر اپنے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کے لیے تمہارا دیدار کرنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، تمہاری محبت اپنے دل میں ہے، اب تمہاری محبت چھوڑ کر کے آئے ہو۔
یہ غلامی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے رسول نے پوچھا، میرے آقا نے مسکرا کر کے پوچھا، عائشہ یہ تو بتاؤ، میرے رسول نے پوچھا ایک مرتبہ کہ عائشہ آج تمہارا جو دل ہے، کیونکہ انسان کا موڈ ہوتا ہے، اور جب انسان کا موڈ ہوتا ہے تو معلوم کوئی موڈ میں کہیں فیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن میرے نبی موڈ میں آئے جو چاہے وہ عطا فرما دے. میرے نبی جو چاہے وہ عطا فرما دے. عائشہ صدیقہ سے کہا ہے عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہارا دل چاہے وہ مانگ لو. لیکن آج اگر کوئی تم سے کہہ دینا بڑا تگڑا کوئی بھی ہے جو دینے والا ہو تو مجھے بتاؤ کیا مانگنا ہے مانگو، تو میں ڈائریکٹ کہہ دوں حضرت کہہ دو کہ میاں صاحب کچھ مت دو 4 لاکھ روپے دے تو وہی پریشانی آ رہی، ڈائریکٹ مانگ لو گے. آئیے یہ حالات ہیں، اور یہاں تک کہ بعض رات سے کہتے ہیں کچھ بتا کے چلے جاؤ. یہ حالات ہیں ہماری قوم کے، صحیح بتا رہا ہوں. لیکن اخلاق سیکھو، نبی کا اخلاق بہت ضروری ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے رسول نے کہا عائشہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ تو رسول پاک سے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے جو مانگنا ہے نا، کیونکہ انسان جو ہے بعض کسی چیز کو مانگنے کے لیے کبھی کبھی کسی مشورے کی تلاش کرتا ہے، اور کبھی مشورہ اپنے باپ سے لے لیتا ہے یا دوست سے لے لیتا ہے، اور یہاں تک کہ کبھی بیوی سے بھی لے لیتا ہے یا کبھی رشتہ دار سے لے لیتا ہے. لیکن جب میرے رسول نے کہا ہے عائشہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ تو کہتی ہے یا رسول اللہ اگر مجھے جو مانگنا ہے میں اس کا مشورہ اپنے باپ ابو بکر صدیق سے لے لوں، جا کر کے اپنے باپ سے اس کا مشورہ لے لوں. پوری بات آپ ذہن سے سنیں، اور اس میں میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا اخلاق نبی کی سنتوں پر ہوتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. میرے رسول نے کہا عائشہ تمہارا جو دل چاہے وہ مانگ لو، اور اپنے باپ سے مشورہ کر لو. جب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے ابو بکر صدیق میرے پیارے شوہر رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو چاہو مانگ لو، اور میں آپ کی خدمت میں ابا حضور حاضر ہوئی ہوں، آپ مجھے مشورہ دو، مجھے اپنے پیارے شوہر سے کیا مانگنا ہے. جب